جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور 24 گھنٹے میں اس کا جواب طلب کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی آسام، بنگال سمیت کئی ساری ریاستوں میں، اسٹیٹس میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور نیتا اپنے اپنے حساب سے الیکشن کا پرچار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاص طور سے آسام کی۔ آسام میں مسلمانوں کی ایک پارٹی ہے AIUDF، جس کے ذمہ دار ہیں حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب۔ جی ہاں، مولانا بدرالدین اجمل صاحب دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہیں اور AIUDF کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ساتھ میں ہندوستان کی سب سے بڑی مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند کی طرف سے آسام کے قومی لیڈر بھی ہیں۔ جمعیت علماء ہند سے خاص ربط ضبط ہے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کا، اور ابھی آسام الیکشن میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی پارٹی نے AIMIM یعنی کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سے گٹھ بندھن کر لیا ہے۔ اس گٹھ بندھن کو لے کر کے جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور 24 گھنٹے میں اس کا جواب طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں گے نہیں، بس ابھی ہم نوٹس پڑھ کر کے سنائیں گے۔ اس پر کیا لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں، کیا رائے آتی ہیں، آپ کی کیا رائے بنتی ہے، کمنٹ باکس میں لکھیے۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کی وضاحت کی جائے گی یا اپنا اظہار خیال کیا جائے گا۔ ابھی آپ نوٹس پڑھ لیجئے، سن لیجئے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند فرقہ پرست پارٹی سے اتحاد پر مولانا بدرالدین اجمل قاسمی کو نوٹس، 24 گھنٹوں میں جواب طلب۔ نئی دہلی، 4 اپریل 2026۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی اصولی پالیسی کی روشنی میں مولانا بدرالدین اجمل قاسمی صدر جمعیت علماء آسام سے حالیہ انتخابی مہم کے دوران ایک فرقہ پرست سیاسی جماعت کے ساتھ مبینہ اتحاد اور اعلانیہ حمایت کے سلسلے میں 24 گھنٹوں کے اندر تحریری وضاحت طلب کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جمعیت کے اکابر رحمہم اللہ نے آزادی کے فوری بعد مجلس عاملہ کے تاریخی اجلاس منعقدہ 17-18 اگست 1951 زیر صدارت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انتخابات اور ووٹ سے متعلق ایک واضح، اصولی اور غیر مبہم پالیسی منظور فرمائی تھی، جس کی توثیق بعد کے متعدد اجلاسوں میں بھی کی جاتی رہی ہے۔ جمعیت نے اپنی پالیسی میں طے کیا تھا کہ جمعیت کے ارکان اور ذمہ داران کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی فرقہ پرست جماعت سے کسی قسم کی وابستگی نہ رکھیں، یعنی تعلق نہ رکھیں۔ اس کے برعکس انہیں صرف ایسی جماعتوں اور قوتوں کے ساتھ رہنے کی ہدایت دی گئی تھی جو قومی یکجہتی، آئینی اقدار، جمہوری اصولوں اور تکثیری معاشرتی ڈھانچے کی بقا کی حامی ہوں۔ اس کے برعکس حالیہ انتخابی مہم میں مولانا بدرالدین اجمل قاسمی صاحب نے ایک فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد اور ہمنوائی کی ہے اور اس کی اعلانیہ حمایت حاصل کی ہے، جو جمعیت علماء ہند کی پالیسی اور اس کے بنیادی اصولوں سے صریح انحراف ہے، یعنی ہٹنا ہے۔ اس پس منظر میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنا تحریری جواب مرکزی دفتر کو ارسال کرے بھیجیں اور یہ واضح کریں کہ مذکورہ طرز عمل کن مقاصد، حالات اور بنیادوں پر اختیار کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر موصولہ جواب اطمینان بخش نہ ہوا تو تنظیمی ضابطے اور دستور کی روشنی میں مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے طے کردہ اصولی موقف، آئینی اقدار کے تحفظ اور فرقہ وارانہ سیاست کی مخالفت کے موقف پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ مدیر محترم اس پریس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں۔ نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ تو آپ نے سنا، اس میں فرقہ پرست پارٹی کہا گیا ہے، لیکن اس پارٹی سے مراد کیا ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی پارٹی کا اتحاد آسام میں جس پارٹی سے ہوا ہے
وہ پارٹی ہے AIMIM یعنی کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی پارٹی ہے۔ اویسی صاحب مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے اسٹیج سے میاں زندہ باد کا نعرہ لگا چکے ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ یہی AIMIM مراد ہے فرقہ پرست پارٹی سے، اور اس سے اتحاد کرنے کی وجہ سے جمعیت علماء ہند کے دفتر سے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، خوب سے خوب شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور لوگوں کا کیا کمنٹس آتے ہیں اس پر انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔